آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ ایرانی پاسداران نے آج بحرین میں ایمیزون ڈیٹا سینٹر اور اردن میں ایک امریکی F-15 اور میزائلوں کی شناخت کرنے والے ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ کویت کا کہنا ہے کہ آج بھی ایران نے بجلی کے نظام اور کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے پلانٹس پہ حملہ کیا۔ 4 دن میں اس نوعیت کا یہ چوتھا بڑا حملہ ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ وہ کویت میں امریکہ کے زیر استعمال ارلی وارننگ ریڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہی نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ گزشتہ 10 دن سے ایران کے جنوبی ساحلی شہروں اور سویلین و فوجی ٹارگٹس پہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ امریکیوں کا خیال ہے کہ جنوبی ساحلی علاقوں پہ ان حملوں سے آبنائے ہرمز پہ ایرانی گرفت ڈھیلی کی جا سکتی ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس ذرائع وائٹ ہاؤس کے اس نظریے سے متفق نہیں ہیں۔ ادھر آبنائے ہرمز کے باہر آج 2 اور آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی۔ عملے نے لائف بوٹس کے ذریعے جان بچائی۔ ساتھ ہی ساتھ بیک ڈور سفارتی چینلز بھی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی صدر پیششکیان کا ایک خط وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے لائے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایک ثالث یعنی قطر فی الحال ایران سے بیزار ہے اور اس نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ ایران سے نقصانات کا ہرجہ نہ دلوائے۔ حالیہ دنوں میں ایک قطری LNG ٹینکر پہ حملے کے علاوہ ایک زمینی حملہ بھی کیا گیا۔ ادھر جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے پہ حوثیوں کی جانب سے گزشتہ روز باب المندب کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد جہاز راں کمپنیوں کو حوثیوں کی جانب سے ایک ای میل بھیجی گئی ہے کہ وہ سعودی بندرگاہیں استعمال کرنے سے باز رہیں۔ ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر بھارت اور چین کے لیے تیل لے جانے والے 2 سعودی ٹینکرز کا رخ بھی موڑ دیا گیا۔ اب وہ نہر سوئز کے راستے بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس عبور کرتے ہوئے بحر ہند میں داخل ہو کے اپنی منزل پہ جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان ٹینکرز کو کم از کم 10 تا 12 ہزار کلومیٹر کا فالتو کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل مسترخ کا کہنا ہے کہ فی الحال اسرائیل کا امریکہ ایران جنگ میں پڑنے کا کوئی موڈ نہیں۔ موجودہ جنگی حالات بنا شرکت ہی اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس دوران فرانس نے تہران میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کرنے پہ احتجاج کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے شاہ زیب جیلانی صاحب اور زرار صاحب، آج میں الجزیرہ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس میں نے وہ سوال اٹھایا جو میرے ذہن میں کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا، یعنی ایران ان 12 دنوں میں اسرائیل اور امریکی بحریہ کو براہ راست نشانہ بنانے کی بجائے ان خلیجی ممالک کو ہی کیوں نشانہ بنا رہا ہے، جہاں سے اب امریکی پریکٹیکلی آپریٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے اپنے تمام اڈے جو ہیں وہ خالی کر دیے تھے اور ایران پہ تمام حملے 250 سے 500 کلومیٹر پرے بحر ہند میں موجود 2 طیارہ بردار امریکی جہازوں سے کیے جا رہے ہوں، بھلے وہ ایروپلین اڑ رہے ہوں یا میزائل داغے جا رہے ہوں۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ جبکہ امریکی فضائیہ کے جو ری فیولنگ طیارے ہیں وہ کسی عرب بیس پہ نہیں ہے، اس وقت وہ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ سے اڑتے ہیں اور ری فیول کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ تعویل کوئی دیں اس کی، کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ ایران کا خیال ہے کہ خلیجی اتحادوں پہ مسلسل دباؤ ڈالنے سے امریکہ ایران پہ حملے روک دے گا، جبکہ امریکی بحریہ کو براہ راست نشانہ بنانے کا رد عمل بہت شدید ہو سکتا ہے اور فی الحال دونوں ممالک جنگ کو ایک خاص سطح سے اوپر لے جانا نہیں چاہتے۔ پاسبل ہے، پاسبل ہے، ہاں پاسبل ہے۔ جی شاہ زیب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں اپنا؟ آپ پہلے۔ اچھا چلیں، دیکھیں اب ایک تو کہ میرا خیال ہے کہ کچھ حملے تو ان بیسس سے بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی میرا خیال ہے۔ اچھا، اب پولیٹیکل اسٹریٹجی اور ملٹری اسٹریٹجی ان دونوں کو تھوڑا سا، ایران کی اگر میں بات کریں، ان دونوں کو تھوڑا سا سیپریٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکلی تو یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے۔
اور نہ ہی اس سے امریکہ خلیجی ریاستوں پر حملے کرنے سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ پر بہت زیادہ پریشر پڑے گا. رائٹ, یہ ایک خبر آئی ہے ہاں کہ کویت نے کو کہا ہے کہ سر اب تو یہ ہماری ڈیسیلینیشن پلانٹس اور انرجی پر ہٹ کر رہے ہیں, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, آپ پلیز ان کے سویلین اسٹرکچرز کو ہٹ نہ کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے میں نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نو, پولیٹیکلی میرا نہیں خیال کہ ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے, لیکن اگر ملیٹریلی دیکھیں تو ایک مختلف پکچر کم از کم میرے سامنے اور کچھ اینالسٹ کے سامنے نظر آتی ہے. اگر ہم وہ میپ نکالیں بیسز کا جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیا تھا, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہٹ کی جا رہی ہیں, اس کو اگر فل اسکرین پہ کر دیں اس طرح سمجھ جی یہ اب آپ دیکھیں وہ جو لیفٹ پر ہے نا, موافق سلطی ایئر بیس, ہاں موافق السلطی ایئر بیس. اچھا اب اردن میں اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اسرائیل پر ہٹس ہوں, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہیڈ لائن گرابنگ ہٹس تو ہیں, لیکن ٹیل اویو پہ 3-4 میزائلز گرانے کا اسٹریٹجک فائدہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ناٹ نتھنگ ریئلی, وہ تو بنکرز میں چلے جائیں گے. یہ جو ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں میری نظر میں اور کچھ ملٹری اینالسٹ کی نظر میں, آپ ڈائریکٹلی امریکن فوج کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے, آپ اس فوج کے پورے آرکیٹیکچر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر فرض کریں کہ ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی ہوائی جہاز جا رہے ہیں, اس کی جو ایئرز آئیز اینڈ ایئرز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بندہ نیچے تو نہیں دیکھ رہا نا کہ یار کس چیز پہ میں نے بومبنگ کرنی ہے. ایک پورا ایک لوجسٹیکل نیٹ ورک ہے, ارلی وارننگ ریڈارز, ٹارگیٹنگ وغیرہ, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی فیسلٹی یہی ایئر بیس ہے, اور دوسری ایک کی فیسلٹی ہے فار ایگزامپل اردن کے اور شام کے سرحد پر ایک جگہ ہے ٹاور 22, جو ایک طرح سے ایک فارورڈ آپریٹنگ بیس ہے, وہاں سے ریڈار اور یہ ساری ٹارگیٹنگ سسٹمز بھی چلتے ہیں. تو اس انفراسٹرکچر کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, تاکہ امریکہ کے جو حملے ہوں ایران کے اوپر وہ اندھے ہوں, وہ اس طرح کامیاب نہ ہو. اگین سوال یہ بنتا ہے ہاؤ لانگ کین یو سسٹین اٹ, اور دونوں کے لیے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے میرا خیال ہے بنیادی سوال یہی رہا ہے, ہاؤ لانگ کین یو سسٹین اٹ. ایران کے تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ایران نے یا ڈیفینیٹلی پاسداران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سر ہم تو اس کو لمبا کھیلیں گے. ہم اس وقت تک کھیلیں گے جب تک پوری دنیا کے اسٹریٹجک آئل ریزروز ڈپلیٹ نہ ہو جائیں, ہر جگہ سے چیخیں نکلیں, اور جب تک اس کا ٹرمپ کو کوئی سیاسی نقصان نہ ہو. سیاسی نقصان, اگلا جو سیاسی مقابلہ ہونا ہے امریکہ میں وہ کب ہوگا؟ نومبر میں. اسرائیل میں اس سے پہلے ہوگا, لیکن کوئی بات نہیں, نیتن یاہو جائے گا تو دوسرا کوئی نیتن یاہو ہی آئے گا نا اس کی جگہ, اسرائیل ہی رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت لمبی ٹائم لائن پر کھیل رہے ہیں, رائٹ, ایٹ لیسٹ نومبر تک, اس کے بعد بھی چل سکتا ہے. دوسری جانب امریکہ کس ٹائم لائن پر کھیل رہا ہے؟ ابھی آج ہی واشنگٹن پوسٹ میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کئی ملٹری آفیشلز اگین انونیمسلی واشنگٹن پوسٹ کو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ہم جنگ بہت دیر نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ایک تو ہمارے جو اوفینسو میونیشنز ہیں, ٹاماہاک کروز میسائلز وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کم ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو ڈیفینسو میونیشنز ہیں, پیٹریٹ ہو گئے, تھاد ہو گئے وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کم ہو رہے ہیں. اگین اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, جب ہم نے دو مہینے پہلے بات کی تھی کہ یار اب تک یہاں سٹاکس پر, اب آپ سمجھیں کہ یہاں پر کہاں پہنچے ہیں. اس کی ایک ثبوت آپ کو اس میں ملے گا جس کو کہتے ہیں لانچ ٹو ہٹ ریشوز. آپ نے 10 میسائل لانچ کیے, اس میں سے صرف 2 ہٹ ہوئے, مطلب کہ 20% آپ کا ریشو بن گیا ہے. اب یہ تقریباً میرا خیال ہے 70-80% پر پہنچ گیا ہے, مطلب وہ میزائلز روکے ہی نہیں جا رہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, یا تو ایران اب اپنے ایڈوانسڈ میزائلز نکال رہا ہے جو پہلے انہوں نے مطلب ریزرو کر کے رکھے ہوئے تھے, سجا کے رکھے ہوئے تھے کہ یار کسی دن کام آئیں گے, اینڈ نمبر 2 کہ انٹرسیپشن کی ریٹ بہت گر گئی ہے. تو پاکستان کے لیے اگر میں صرف پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو ہمارے لیے سب سے جو خطرناک بات ہے وہ ہے ریڈ سی میں جو ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 2 ٹینکرز نے یو ٹرن ماری ہے, ایک ٹینکر چین جا رہا تھا, دوسرا ٹینکر بھارت جا رہا تھا. پاکستان سے بھی جو آئل آتا ہے سعودی عرب کے تھرو, وہ بھی انہی پورٹ سے آتا ہے. دس از گوئنگ ٹو دین بیکم اے کرائسس سچویشن. تو ابھی جو انٹیریئر منسٹر آئے تھے ایران کے اور ملے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں, آئی ایم شیور ان کو یا تو واضح الفاظ میں یا تو دبے ہوئے الفاظ میں بولا ہوگا کہ سر سعودی سے تھوڑا دور رہیں آپ. اب وہ سنیں گے, اگر یہ سنیں بھی صحیح تو گھر جا کے وہ جب پاسداران کو بتائیں گے, کیا پاسداران سنیں گے؟ دس از اے کویسچن.
جہاں تک حوثیوں کی بات ہے تو ایران نے کہہ دیا کہ سر ہمارا تو ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتے، وہ ان کو وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں آتی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک لنکیج تو ہے. جی شاہ زیب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جی. وہاں سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو کل بھی بیان سامنے آیا سپریم لیڈر کا مجتبیٰ خامنئی کا، اس میں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، جو بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو بھی وہاں پہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ شروع سے کچھ کریکس رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سامنے آئے کہ ہم یہ ایم او یو سائن کریں، ہم سیز فائر کی طرف جائیں، ہم حالات کو سنبھالیں، لیکن لگتا ہے کہ وہاں پہ جو میجورٹی ہے، عام عوام بھی اور جو اور پاورفل لوگ ہیں، وہ لڑائی کو لمبا رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا 28 فروری کے بعد، اس کے بعد ایران کو ایک اپر ہینڈ مل گیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، اور اب جو ہے اس کو ہمیں سرنڈر نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیں ایز اے لیوریج یوز کرنا ہے تاکہ ہم دیر پا امن کی بات کریں اور برابری کی بنیاد پر معاملات کو حل کریں. اور یہ لگتا ہے کہ بالکل ان کا ایک کنسیڈرڈ ان کا ایک پوزیشن ہے، بے شک. جس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ان کے آپ ٹاور اڑاتے جائیں، ان کے آئل اینڈ گیس پہ کریں، آپ ان کی نیوکلیئر سائٹس پہ کریں، بندرگاہوں پہ کریں، وہ ان کے خیال میں اٹس دا پرائس ورتھ پیئنگ. ہم جب باہر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی آپ کی کیپیبلٹی آخر لمیٹڈ ہوتی ہے نا. کسی مطلب امریکہ جیسا ملک ہے، اس کے پاس اتنے زبردست ساز و سامان ہے، لیکن اسے بھی ریپلینش کرنا پڑ رہا ہے، اسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑ رہا ہے کہ دھڑا دھڑ بناؤ جی، یہ پیٹریٹ میزائل بناؤ، ہمیں جنگیں اور کرنی ہیں. ایران جیسا ملک جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ تو ہے نا. سو باہر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، لیکن انٹرنلی جو ہے یہ لگتا ہے کہ ایم او یو کا فیل ہونا، اس میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا اپنا عمل ہے، لیکن امریکہ کا زیادہ عمل دخل ہے، ٹرمپ کا زیادہ عمل دخل ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ پیس کی طرف کچھ جائے گا. یہ تو ابھی چلے گی یہ فائر بندی. جی دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ کا یہ حوثیوں والا، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا جو مین، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی سعودی عرب سے ہے، اور ہم یہ بلاکیڈ کریں گے، نیول بلاکیڈ کریں گے ریڈ سی کا، باب المندب کا، تو ہم سعودی عرب کو سبق سکھا رہے ہیں. لیکن آف کورس اس کا ایک پورا گلوبل امپیکٹ بھی ہے نا. چلیں یہ لیتے ہیں کہ جی تیل کی ترسیل وہاں سے صرف 5% ہوتی ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ سعودی عرب نے ایز اے بیک اپ کے طور پہ اپنی جو 1200 کلومیٹر لمبی لائن ہے، جہاں سے 4 بلین تیل ترسیل ہوا 2024 میں، وہ ایشین مارکیٹس کو تو یہیں سے جا رہا تھا نا، ہمیں بھی وہیں سے آ رہا تھا. سو ایران یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے حوثیوں کو ہم ادھر ایکٹیویٹ کر دیں گے تو پریشر بڑھے گا. حوثیوں کا اپنا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ایسکلیشن فار ایسکلیشن، این آئی فار این آئی. اسی لیے انہوں نے جو ہے جب یہ سعودی عرب کی طرف سے، یا یہ جو عدن میں جو گورنمنٹ ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز، جب انہوں نے ٹارگٹ کیا ایک ایرانین پلین کو کچھ عرصے پہلے جو وہ لینڈ کر رہا تھا سنا ایئرپورٹ پہ، اس کے بعد سے ایسکلیشن بڑھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانین پلین اگر یہاں لینڈ کر رہا ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم جواب دیں گے. انہوں نے 5 بیلسٹک میزائل اٹھا کے سعودی عرب پہ داغ دیے. فی الحال تو ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اسی ڈگر پہ چلیں گے آنے والے مہینوں میں. بالکل. اور ایک آخری بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پاسداران کا کیا ویو ہے، خامنئی، آیت اللہ خامنئی نے جو بات کی ہے، تو ابھی اراغچی صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے اور بڑا ایک مزیدار ہے. اس میں کہا ہے کہ جی یہ کون کہتا ہے کہ یہ میں نے یہ فیصلہ لیا تھا ایم او یو کا، یا صدر پیزشکیان نے لیا تھا. ظاہر ہے یہ پوری ریاست کا فیصلہ تھا، کیونکہ اب پاسداران کے جو قریب ہیں نا، وہ اس کو غدار غدار کے نعرے اب وہاں پر بلند ہونے لگے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ سر اگر ہم پہلے سے ہم سیز فائر کر لیتے تو ہمارا بہت نقصان بچ بھی جاتا. تو اس سے تھوڑی سی آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ آل از ناٹ ویل ان سائڈ. لیکن جب تک جنگ چلتی رہے گی تو ظاہر ہے کہ پاسداران ہی حاوی رہیں گے اور ان کی پاور انفیکٹ انکریز ہی کرتی رہے گی. تو ایک وقفہ لے لیں.